جی ناظرین السلام علیکم۔ 3 موضوعات پر بات کریں گے۔ جی بی الیکشن، جوائنٹ ایکشن عوامی کمیٹی کشمیر میں ان کی چیرہ دستیاں، اور ساتھ ہی کوئٹہ کا ایک بھیانک واقعہ، اس میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ جی بی الیکشن کچھ رزلٹ متوقع نہیں آئے۔ تیر چلا لیکن تیر پٹواریوں کے سینے پہ چلا۔ سب کو توقع تھی کہ وفاق میں جس جماعت کی حکومت ہوتی ہے اسی جماعت کی حکومت جو ہے جی بی میں ہوتی ہے، یہ ہمیشہ سے ان کا رواج ہے۔ تو یہ اچانک رول کیسے بدل گیا؟ جہاں تک کیمپین کی بات ہے تو کیمپین تو بڑی شاندار کی گئی ہے۔ یہاں سے نواز شریف صاحب بھی گئے، ادھر سے سعد رفیق گئے، اور پھر خرم دستگیر خان گئے۔ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو نے بڑی زبردست کیمپین کی اس کے مقابلے میں۔ نواز شریف صاحب تھوڑے دنوں کے بعد واپس آ گئے، ایک دن کے بعد ہی واپس آ گئے، لیکن انہوں نے مسلسل کیمپین نہیں کی۔ اور جی بی الیکشن جو ہے اب اس کے نتائج آ رہے ہیں تو مسلم لیگ نون کو جو اب مختلف لوگ مختلف رزلٹ بتا رہے ہیں، میرے پاس جو ہے اس میں یہ ہے کہ نون لیگ کو 4 سیٹیں ملی ہیں اور جی بی پیپلز پارٹی کو تقریباً 9 سیٹیں ملی ہیں۔ یہ نمبر آگے پیچھے ہو رہا ہے، اور نون لیگ کی جو توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئی، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم جیسے وفاقی الیکشن میں ہوا تھا کہ ساڑی گل ہو گئی، تو وہ تو اسی طرح چل رہے تھے، لیکن ساڑی گل نہیں ہوئی۔ آپ کو الیکشن کیمپین کرنا پڑتی ہے، دوسرے فیکٹرز بھی ہیں، لیکن آپ کو الیکشن کیمپین لڑنا پڑتی ہے، تو وہ الیکشن کیمپین آپ نے اس طرح نہیں لڑی جس طرح لڑنی چاہیے تھی۔ اور پھر کچھ اور باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ بلاول بھٹو کی ملاقات اسحاق ڈار سے ہوئی ہے، اور وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب سے یہ بات ہو رہی ہے کہ محمد اورنگزیب صاحب جو کہ فائنانس منسٹر ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں ان کے لیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب اپنے معاملات خود طے کریں اور فائنانس منسٹری سنبھال لیں۔ دوسری جانب آج قومی اقتصادی کونسل کا بھی اجلاس تھا جس میں 4 وزرائے اعلیٰ نے شریک ہونا تھا، لیکن وہ شریک نہیں ہوئے، اور پھر اس کے وہ اجلاس بھی ختم کر دیا گیا، پوسٹ پون کر دیا گیا۔ آج توقع کی جا رہی ہے کہ ملاقات ہوگی بلاول بھٹو کی اور وزیر اعظم کی۔ وزیر اعظم پاکستان نے پہلے ہی پیپلز پارٹی کو مبارکباد دے دی ہے کہ بھئی بہت مبارک ہو، آپ نے جی بی کا الیکشن جیت لیا ہے۔ تو یہ اگر ایک کانسپریسی تھیوریز تو بہت زیادہ ہے نا۔ کانسپریسی تھیوریز تو یہ ہیں کہ بلاول بھٹو کو پیپلز پارٹی کو جی بی میں ایڈجسٹ کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے بدلے کیا ہوگا، بجٹ منوایا جائے گا، پیپلز پارٹی بجٹ پہ مان جائے گی، نہیں مانیں گے تو حکومت ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو 28ویں آئینی ترمیم ہے اس میں جو باتیں آ رہی ہیں، چھوٹے صوبوں کی بات آ رہی ہے اور NFC کی بات آ رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر اب ہوں گی، تو شاید اس پہ مان جائیں۔ تو لیکن یہ کانسپریسی تھیوریز ہیں، اس کے اوپر کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نون لیگ نے جن کو زیادہ جیتنے کی توقع تھی، دھاندلی کا ایک بھی الزام نہیں لگایا، اور پیپلز پارٹی کی جس کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں اس نے سب سے زیادہ دھاندلی کا الزام لگایا ہے۔ تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ کل 6 بجے کے بعد جیو پہ قمرالزمان قاہرہ صاحب جو بڑے محترم آدمی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو فارم 45 مل ہی نہیں رہے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو کچھ کھچڑی پک رہی ہے، کچھ باتیں ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہیں، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی نے ایک اچھی کیمپین کی ہے۔ بلاول بھٹو کا پہلا بڑا ٹاسک تھا، جو ٹاسک انہوں نے بڑی کامیابی سے پورا کیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے۔ اب ذرا دوسری سٹوری پر آ جائیں، اور وہ سٹوری ہے کشمیر میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 9 جون کو کہا تھا کہ بھائی ہم نے احتجاج کی کال دینی ہے، لیکن جو مارا ماری اور مار کٹائی رات کو ہوئی ہے، جو ان کے مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں، جو وہ حد سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، وہ ناقابل یقین ہے۔ کل رات کو CMH پہ حملہ کیا گیا اور اس کے اندر 4 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ 4 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے، پولیس کے جوان بھی تھے، سیکیورٹی فورسز کے جوان بھی تھے، اور یہ بات بہت زیادہ اب بڑھ گئی ہوئی ہے۔ اور
احتجاج ہو رہا ہے، لیکن فضول باتوں پر احتجاج ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ہماری ملاقات ہوئی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ویڈیو ہے جس میں یہ جو شوکت نواز میر ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے مطالبات مان بھی لیے تو بھی ہم توڑ پھوڑ سے اور انتشار سے باز نہیں آئیں گے۔ تو یہ سچویشن وہاں پر اب پیدا ہو رہی ہے اور اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا ان کے لیے۔ دیکھیے یہ سیدھا سیدھا ریاست سے ٹکراؤ کا کام لے رہے ہیں، اسی طرح پی ٹی آئی نے کیا تھا، یہ 9 مئی کرنا چاہتے ہیں اور 9 مئی کا نتیجہ اچھا نہیں لگتا، پھر یہ ایک توق ہے جو آپ کے گلے میں پڑا رہتا ہے۔ اس وقت حکومت پاکستان نے حکومت آزاد کشمیر نے انہیں کالعدم جماعت قرار دے دیا ہے اور اب ان کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں کر سکتا، لیکن اب ان کو بہت محتاط رہنا ہے۔ اب جو ان کی پھینٹی لگے گی، کیونکہ اب نہیں حکومت برداشت کریں گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ریاست کے خلاف نعرے لگائیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چند شرپسندوں کو پکڑ کے پاکستان کے خلاف نعرے لگائیں، تو اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب سنا سارے بھاگ رہے ہیں، تتر بتر ہو رہے ہیں اور اب ان کی سختی آئی ہوئی ہے، لیکن یہ سب ڈرامے باز ہیں، ان کے اوپر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر انہوں نے سیکیورٹی کے اہلکاروں کو اور انہوں نے شہید کیا ہے تو پھر تو ان کی بچت بالکل ممکن نہیں ہے اور ان کی سختی آنے والی ہے۔ اچھا جی، کچھ بات کر لیتے ہیں کوئٹہ کے واقعات کے حوالے سے۔ کوئٹہ میں ایک واقعہ ہوا، ڈاکٹر مہنور جو کہ ایک بڑی خوش شکل ڈاکٹر ہیں، ان کے اوپر ہسپتال کے لفٹ آپریٹر نے ایسڈ پھینک دیا۔ مبینہ طور پر وہ ان سے کچھ ایڈوانسز چاہتا تھا، کچھ ان کی طرف رجوع کرنا چاہتا تھا۔ جو ڈاکٹر صاحبہ شادی شدہ ہیں، بچوں والی ہیں، تو انہوں نے اس کو سختی سے منع کیا ہوگا، جس کا انتقام اس نے لیا۔ ایک نوجوان جس نے ڈاکٹر صاحبہ کو بچانے کی کوشش کی، خود بھی زخمی ہوا، لیکن اس کو ہم نے اپنا ہیرو قرار دیا اور اس کو وزیر اعلیٰ صاحب نے، سرفراز بگٹی نے، ان کا علاج کروانے کا بھی وعدہ کیا اور ڈاکٹر صاحبہ کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں جہاں ان کا علاج ہو سکے گا وہ کیا۔ جو لفٹ آپریٹر جس نے یہ حرکت کی، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن یہ مسئلہ اتنا سمپل نہیں لگ رہا۔ دیکھیے پولیس مقابلے میں اچانک ہی مار دیا ایک لفٹ آپریٹر کو، اور ایک لفٹ آپریٹر کی اتنی جرت کیسے ہو گئی کہ وہ ہسپتال کی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور طاقتور لوگ ہیں جنہوں نے لفٹ آپریٹر کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ ڈاکٹر صاحبہ کے اوپر تیزاب پھینکے۔ ان لوگوں کے اپنے مذموم مقاصد تھے ڈاکٹر صاحبہ کے حوالے سے۔ اچھا، ڈاکٹر مہنور جو ہے یہ خوش شکل خاتون ہے اور ان کا 13% جو ہے چہرہ ڈیمیج ہوا ہے اور جو بینائی ہے وہ بچ گئی ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا شرمین عبید چنائے نے ایک مووی بنائی تھی سیونگ فیس، اور اس کے میں انہیں آسکر بھی ملا تھا۔ اچھا، وہ فلم ہم نے بھی دیکھی تھی اور یہ امتیاز صاحب نے سیفما کے ہال کے اندر ہمیں دکھائی تھی۔ اچھا، اس سے پہلے فلم دیکھنے سے پہلے ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ اس طرح کی خواتین پاکستان کی مزری کو بیچتی ہیں اور پاکستان کے بارے میں دکھی کہانیاں دکھاتی ہیں اور جو جھوٹ سچ بولتی ہیں۔ لیکن جب وہ فلم دیکھی، اور بڑے کرائم رپورٹر بھی تھے جنہوں نے بڑے زندگی میں مشکل چیزیں بھی دیکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر پتہ چلا کہ خواتین کے چہرے پہ جب ایسڈ گر جاتا ہے تو ان کی زندگیاں کتنی عبرتناک ہو جاتی ہیں، توبہ، اور وہ نہ جی سکتی ہیں نہ مر سکتی ہیں۔ کئی خواتین اس کے بعد خودکشی کر لیتی ہیں، کیونکہ اس چہرے کے ساتھ زندہ رہنا کسی خاتون کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایسڈ پھینکنے والے تو نکل جاتے ہیں، وہ غیرت کے نام پر کوئی بچت ہو جاتی ہے، کبھی پکڑا نہیں جاتا۔ ہمارے جوڈیشل سسٹم کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ایسے مجرمان پکڑے نہیں جاتے، لیکن اس سے اس خاتون کے اوپر کیا گزرتی ہے وہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس کے اوپر ہم نے قانون سازی بھی کی ہوئی ہے۔ ایسڈ اس طرح دستیاب بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ایسے مجرم ہیں کہ عورتوں کو انتہائی تکلیف دہ پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اور خواتین کو چونکہ ہم اس سوسائٹی میں وہ مقام نہیں دیتے جو انہیں ملنا چاہیے، لہٰذا اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں بہت ساری اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ایک بچی کو اس کے ماں باپ کے سامنے ریپ کیا گیا، ایک پتہ نہیں 65 سالہ مرد نے اپنی بیوی سے کچھ فرمائش کی اور اس نے نہیں مانی تو اس نے انہیں قتل کر دیا گیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔
اور سب سے زیادہ تو غیرت کے نام پر یا جو ہے پسند کی شادی پر یہاں پر قتل ہوتے ہیں۔ دنیا میں شاید کہیں اور یہ بات ہو تو لوگ حیران ہو جائیں کہ یار پسند کی شادی نہیں ہونی، محبت کی شادی نہیں ہونی تو نفرت کی شادی ہونی ہے۔ تو یہ تو لوگوں کا حق ہے، انہوں نے زندگی گزارنی ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی ہماری ایسی ہے کہ ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکے۔ یہ صرف ایک شخص کو گولی مارنے سے فرق نہیں پڑے گا، اس نظام کو، اس سوچ کو، اس سماج کو بدلنا پڑے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔